غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آج انشاءاللہ رب العالمین آپ کے سامنے ایک اور حدیث بیان کرنی ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 6408 6408 حدیث نمبر. اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق. اللہ رب العالمین کے فرشتے، جن فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے، مختلف ڈیوٹیاں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی زمین میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ فرشتے اپنی ڈیوٹیوں پر گھوم رہے ہوتے ہیں. یطوفون فی الطرق، زمین کی گلیوں میں، زمین کے راستوں میں، زمین کے جنگلوں میں، دشت و بیابانوں میں وہ اللہ کے فرشتے گھوم رہے ہوتے ہیں. بعض فرشتوں کی اللہ کی طرف سے یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے زمین کی گلیوں میں، زمین کے راستوں میں گھومنا ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، نماز کے بعد بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو جو بھی ذاکرین اللہ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تم نے ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے. تو وہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور یلتمسون اہل الذکر، اور ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں. تو فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، تو وہ جب ایسے لوگوں کو پاتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، تو فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ تنادوا، آ جاؤ، ہلموا، آ جاؤ، یہ تمہارے ٹارگٹ یہ رہے جن کو تم تلاش کر رہے تھے، یہاں پر ہے تمہاری حاجت. وہ فرشتے ایک دوسرے کی بات سن کے فوراً آ جاتے ہیں کہ ذکر والے مل گئے، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو وہاں اللہ کا صحیح معنوں میں جو ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو فرشتے آسمان دنیا سے لے کر اس ذکر کی مجلس تک ڈھانپ لیتے ہیں، مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. وہ فرشتوں کے گھیرے میں اہل الذکر آ جاتے ہیں. جیسے ہی فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں تو رب العالمین متوجہ ہو جاتا ہے، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ جن لوگوں کو تم نے ڈھانپ لیا ہے، یہ ماذا یسألون، یہ کیا مانگ رہے ہیں، ان کا سوال کیا ہے، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، اللہ کو زیادہ علم ہے، لیکن پھر بھی رب العالمین پوچھتا ہے کہ یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ایسے کیوں پوچھ رہا ہے. اللہ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ان اہل الذکر کا عمل سامنے آئے، ان کی شان اور شوکت اور زیادہ بڑھ جائے. اس لیے رب العالمین جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے پوچھ رہا ہے تاکہ ان کے عمل کا اظہار ہو، ان کے عمل کا اعلان ہو، اور ان کی اور شان اور ان کی شوکت میں اضافہ ہو جائے. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے یہ کیا کر رہے ہیں. فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ رب العالمین، یہ جو ہیں یسبحونک، یہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ویحمدونک، تیری حمد بیان کر رہے ہیں، ویمجدونک، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں، ویکبرونک، اور تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے، پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہ یہ میری حمد بیان کر رہے ہیں، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں اور میری تمجید بیان کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میری اتنی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، جو میری اتنی پاکی بیان کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. حل رعونی، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ لا یا رب ما رعوک، نہیں اے رب انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی یہ تیری تحمید، تیری تمجید، تیری تسبیح اور تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور بن دیکھے ہی میری حمد بیان کر رہے ہیں، میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، میری پاکی بیان کر رہے ہیں. اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا. لو رعونی،
تو فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ رب العالمین اگر یہ تجھے دیکھ لیں تو اور زیادہ تیری حمد بیان کریں گے، اور زیادہ تیری تسبیح بیان کریں گے، کیونکہ تجھے دیکھنے کے بعد یہ جان جائیں گے کہ اس کائنات میں حمد کا لائق صرف اور صرف تو ہے، اس کائنات میں تسبیح کا لائق صرف اور صرف تو ہے، اس کائنات میں بزرگی کا لائق صرف اور صرف تو ہے۔ اگر انہوں نے تجھے دیکھ لیا تو اور زیادہ یہ تیری حمد بیان کریں گے۔ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ پھر رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یسألون الجنہ، اے رب العالمین یہ تیری جنت کا سوال کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ جو جنت کا سوال کر رہے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا لا یا رب، نہیں اے رب العالمین انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی جنت مانگ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، پھر بھی جنت مانگ رہے ہیں، حالانکہ جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں اگر یہ جنت کو دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے رب العالمین اگر یہ جنت کو دیکھ لیں تو اور زیادہ جنت کی مانگ کریں گے، اور زیادہ جنت کی حرص کریں گے، اور زیادہ جنت کے معاملے میں رغبت اختیار کریں گے اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں اچھا یہ فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، یہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچا لے؟ ان کی اس بارے میں کیا دعا ہے، یہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے رب العالمین یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے جو اس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ جہنم کے ہولناکی کو، جہنم کی خطرناکی کو کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں اے رب انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی انہیں اتنا خوف ہے کہ بن دیکھے ہی جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے صرف تیرے نبی کی فرامین سنے ہیں، تیرے نبی کی تعلیمات سنی ہے، جہنم کی خطرناکیاں سنی ہیں، اور اسی بنیاد پر یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جہنم کو دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے تو پھر ان کا کیا عالم ہوگا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں رب العالمین اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اشد منہ فرارن، یہ تو جہنم سے اور زیادہ بھاگیں گے اور خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور زیادہ جہنم سے بدحواسی کے عالم میں چلے جائیں گے کہ یہ جہنم تو بڑی خطرناک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ جو جنت مانگ رہے ہیں میں نے ان کو جنت دی، اور یہ جو جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں میں نے ان کو جہنم سے بچا لیا، اور میں نے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا، میری رحمتیں ان پر نچھاور ہوئیں۔ اے میرے فرشتوں تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ یقول الملک من الملائکہ، تو اچانک ایک فرشتہ ان فرشتوں میں سے کہتا ہے اے رب العالمین ان میں ایک بندہ وہ آ کر ایسے ہی بیٹھ گیا تھا، اس کو کوئی کام نہیں تھا، نہ اس کی نیت تھی کہ وہ آ کر ذکر کرے گا، بس وہ گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ ذکر ہو رہا ہے، وہ آ کر بیٹھ گیا اور ان لوگوں میں آ کر شامل ہو گیا جبکہ اس کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ وہ جو ایسے ہی آ کر بیٹھا تھا ان اہل الذکر کی برکت سے اس کے لیے بھی یہ ساری نعمتیں ہیں، اس کے لیے بھی یہ ساری بشارتیں اور ساری خوشخبریاں ہیں، میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی بخش دیا، اور اس کے لیے بھی جنت اور جہنم سے پناہ میری طرف سے اس کے لیے بھی مقرر ہو گئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے فضائل ہیں، لیکن ایک بات وہ قابل غور رہے اور قابل توجہ رہے کہ ذکر اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ نے سکھایا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ذکر ویسے ہی کرو جیسے اللہ نے سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہوئی اور تیسرے دن بیٹھ کر ذکر کی مجلس قائم کر لی، یہ ذکر نہیں، یہ بدعت ہے۔ یا پھر آپ 40ویں دن میت کی وفات کے 40ویں دن بیٹھ گئے اور ذکر کی مجلس قائم کر لی کہ اجتماعی ذکر کریں گے۔ اجتماعی ذکر کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ صحابہ کے دور میں، نہ سلف صالحین کے دور میں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بہترین دور ہے۔ ایسا کوئی ثبوت اس قسم کے غیر شرعی ذکر کی مجالس کا نہیں ملتا ہے، شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ان اذکار سے وہ اذکار مراد ہیں جو مسنون اذکار ہیں،
جن کی تعلیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسے نماز کے بعد کے اذکار ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام کے اذکار ہیں، جو اللہ رب العالمین کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بڑائی بیان کر رہا ہے، حمد بیان کر رہا ہے، اس کی بزرگی بیان کر رہا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل الذکر ہیں، اور اس حدیث میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین بھی ہمیں اسی قسم کے لوگوں میں شامل فرمائے جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بغیر کوئی وقت مقرر کیے ہوئے اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرباء غرباء غرباء